بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشن گوئیوں پر تحریر کیا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیلی و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے تیمم کا سامان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کے نام لے کر پکارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے القاب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن لوح الحمد عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔
قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالح برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ قاضی القضاء محمد بن ابراہیم مالکی المصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ 10 چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لکھ کر گھر میں رکھ دیا جائے تو گھر کو آگ نہ لگے گی، اور اگر ان کو لکھ کر آگ پر رکھ دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 3، آپ پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 4، آپ کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی۔ نمبر 6، اس جانور نے کبھی بھی سرکشی نہیں کی جس پر آپ سوار ہو جاتے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتا تھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے جیسا کہ آپ اپنے آگے دیکھتے تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ سب سے بلند اور اعلیٰ نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو اعرابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی معجزہ دکھائیں۔ تو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اس درخت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اسے کہو، وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ اعرابی کا درخت کو جا کر اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، وجد میں آ کر پہلے اپنی جڑوں کو باہر نکالا اور خوشی اور مسرت سے جھومتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور اپنا سر قدموں پر رکھ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اعرابی صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کے ایک ایک عضو کی صفت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ روح طابہ کے بارے میں فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے بارے میں فرمایا، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو آپ نہ دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں فرمایا، تو ہم نے قرآن تمہاری زبان پر یوں ہی آسان فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف کے بارے میں فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور کمر شریف کے بارے میں فرمایا، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بارے میں فرمایا، قرآن کو آپ کے قلب پر ہم نے نازل کیا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ لوح پر لکھا ہوا ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے وعدے کی تصدیق کرے گا
اور اس کے پیغمبر کی اتباع کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکات۔ روایت ہے کہ بلخ شہر میں ایک بہت بڑا تاجر انتقال کر گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں بھائیوں نے باپ کی جائیداد تقسیم کر لی۔ میراث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک ایک بال لے لیا، تیسرا بال باقی رہ گیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، تیسرے بال کے بھی 2 حصے ہونے چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کاٹ کر 2 حصوں میں بانٹنا توہین ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تینوں بال تم رکھو اور ساری جائیداد مجھے دے دو۔ منظور ہے؟ یقیناً مجھے منظور ہے۔ چھوٹے بھائی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بال مبارک لے لیے اور بڑے نے سارا مال لے لیا۔ چھوٹا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتا، انہیں چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور درود شریف پڑھتا رہتا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بڑے کا مال گھٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹے کے مال میں برکت ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کا جب انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سنو، اللہ نے اس شخص کی بخشش کر دی اور میں اس سے راضی ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے 2 مبارک بال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ آپ 2 بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آوازیں تو آ رہی تھیں مگر پڑھنے والے نظر نہ آتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا قرآنی تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، بے شک تمہاری خوبیوں کی خلق بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور عمدہ القابات سے فرمایا، مثلاً یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی وغیرہ وغیرہ۔ یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے مخصوص نہیں۔ دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر مخاطب فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں۔ اے عیسیٰ بن مریم، اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں۔ اے نوح، کشتی سے اتریے امن اور سلامتی کے ساتھ۔ اے داؤد، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین میں۔ اے یحییٰ، پکڑ لو اس کتاب کو۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اگر ایک غلام کو جب آزادی دی جائے تو اسے اس کے اچھے نام اور عمدہ اوصاف سے پکارا جائے، جبکہ دوسرے غلاموں کو جب ندا کی جائے تو انہیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، جو نہ ان کے کسی وصف کا اظہار کرتے ہوں اور نہ ہی ان کے کسی خلق کو ظاہر کرتے ہوں، تو وہ یقیناً غلام جس کو اچھے نام اور عمدہ وصف سے پکارا جا رہا ہے وہ دیگر غلاموں سے معزز بھی ہوگا اور مقرب بھی۔ تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ اس کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے میرا نام لیں گے تو تیرا نام بھی لیں گے۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی کہے گا۔ میرے نام سے تو اب الگ نہیں رہ سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ جب میں عالم اور کائنات میں یاد کیا جاؤں گا
تو میری یاد کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں محمد بھی، اللہ جو کہتا ہے وہی کہتے ہیں محمد بھی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس آیت و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آسمانی فرشتے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزبان رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور یقیناً آپ کی خوبو بڑی اور عظیم ہے، اور جس کسی کی یہ خوبیاں ہوں وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں عرفہ ذکر سے مراد اذان، اقامت، تشہد اور خطبہ منبر میں آپ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت اور اس کی تصدیق کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہ دے تو یہ اس کے لیے بے سود ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام ملایا ہے، جبکہ آذان پنجگانہ میں مؤذن اشہد کہتا ہے، اور ان کی عزت افزائی کے لیے اپنے ہی نام میں سے ان کا نام نکالا ہے۔ پس مالک عرش تو محمود ہے اور وہ محمد ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔